لیکن راحیلہ مجھے غور سے دیکھا کرتی تھی۔ ایک دن اس نے پوچھ ہی لیا۔ اس وقت شام کے 5 بج رہے تھے۔ اپریل کا آخر تھا۔ میں نے نہا دھو کر نئی پینٹ شرٹ چڑھائی، پھر کمرے میں آ گیا۔ اس وقت میں دیوار پر لگے جگاڑی آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بالوں میں کنگھی کرنے میں مصروف تھا اور گنگنا بھی رہا تھا کہ اچانک راحیلہ کا چہرہ دکھائی دیا۔ میرا منہ بن گیا۔ وہ میرے عقب میں آن کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے اس کا کمرے میں اب اس طرح گھسے چلے آنا بہت برا لگتا تھا، لیکن میں اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پلٹا تو وہ میرے آگے دیوار بن کر کھڑی ہو گئی۔ پرے ہٹ آگے سے، میں نے جھٹکے دار لہجے میں اس سے کہا۔ اس نے آج گہرے سبز رنگ کی خوب کسی ہوئی قمیص والا شلوار سوٹ پہن رکھا تھا۔ وہ خاصی جوان اور صحت مند ہو گئی تھی۔ تو کن دھندوں میں پڑ گیا ہے سہراب؟ اس نے تڑ سے سوال داغا۔ تو کون ہوتی ہے پوچھنے والی؟ میں نے بھی چڑچڑا سا جواب دیا۔ تو اماں کو بیوقوف بنا سکتا ہے، مجھے نہیں۔ اس نے تیکھی آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ میں کسی کو بیوقوف نہیں بنا رہا، ہٹ پرے۔ کہتے ہوئے میں نے اسے اپنے آگے سے ہٹایا تو اس کے گدرائے ہوئے جسم کا احساس کر کے میری طبیعت خجل سی ہونے لگی۔ وجہ یہی تھی کہ میں اس کی ناکام کوششوں کے باوجود اسے ابھی تک بہن ہی کے روپ میں دیکھا کرتا تھا۔ اس نے عقب سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں رک گیا اور غصے سے مڑ کر اسے گھورنے لگا۔ وہ اس بار نہایت رسان سے بولی، دیکھ سہراب، ابا زندہ تھا تو اتنی فکر نہیں تھی، مگر تو اب اس گھر کا بڑا ہے، تو ہی غلط دھندوں میں پڑ گیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ پتہ نہیں کیا بکواس کر رہی ہے تو؟ میں نے کہا، گھر کے کاموں میں اماں کا ہاتھ بٹایا کر، خالی دماغ میں تیرے الٹے سیدھے خیالات آتے رہتے ہیں۔ وہ تو میں اماں کی مدد کرتی ہی ہوں۔ تو مجھے بتا، تیری یہ دن با دن ٹور کیوں بدل گئی ہے؟ 2-4 دن گزرتے نہیں ہیں، تیری جیب میں اتنے سارے کرارے نوٹ ہوتے ہیں۔ ہمارے اور اماں کے لیے بھی تو آئے روز نت نئے سوٹ بنا کر لاتا ہے۔ خود تو پہلے ڈیوٹی پر جانے کے لیے صبح سویرے اٹھ جایا کرتا تھا اور شام گئے تھکا ہارا لوٹتا تھا۔ اب تو ایسا کچھ نہیں، نہ تو تھکا ہوا نظر آتا ہے، نہ دیر نہ سویر دیکھتا ہے، یوں جیسے مزدوری پر نہیں بلکہ گپے ہانکنے جاتا ہے۔ بتا مجھے یہ سب کیا ہے؟ وہ ایک ہی سانس میں سب کچھ کہہ گئی اور مجھے اس بار نہ جانے کیوں اس پر غصہ آنے کے بجائے پیار آ گیا، مگر اس پیار میں بھی بھائیوں والا ہی دلار تھا۔ میں اسی لہجے میں بولا، یہ سب تیرا وہم ہے اور کچھ نہیں۔ ہاں تبدیلی تو آئی ہے، مگر اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ میری فیکٹری میں ترقی ہو گئی ہے۔ وہ بھی ایک کایا تھی، ترنت بولی، ابا نے ساری عمر گزار دی اور اپنی جان جلا دی، اس کی تو کوئی ترقی نہیں ہوئی، تیری کیسے ہو گئی؟ میں نے دانت پیس کر غصے سے اسے گھورا، پھر اس کا نازک ہاتھ جھٹک کر باہر نکل گیا۔ مجھے راحیلہ پر آج سچ مچ غصہ آ رہا تھا۔ کون ہوتی ہے وہ مجھ سے ایسے سوالات کرنے والی؟ وہ زیادہ الجھ تھی تو میں اسے 1-2 ہاتھ بھی لگا دینے میں دریغ نہ کرتا، بلکہ اس سے پہلے بھی 1 ہاتھ اسے دے چکا تھا۔ جب وہ زیادہ اس بات پر زور دینے کی کوشش کرتی کہ میری بہن نہیں کہے، جبکہ میں نے اسے ہی نہیں اماں کو بھی آئندہ اس حساس موضوع پر بات کرنے سے سختی سے منع کر رکھا تھا، مگر جیسا کہ مذکورہ ہوا راحیلہ اڑی ہوئی تھی، تاہم وہ میری ڈانٹ یا ہلکی پھلکی مار کا برا بھی نہیں مناتی تھی۔ چونکہ اب ہم جلدی ملتے تھے تو میں ماجے کو اس کے گھر سے لے کر ہی نکلتا تھا۔ اس کا گھر میری گلی کے آخری سرے پر ہی تھا، جبکہ راجو کا کاسو کسائی کے قریب تھا۔ میں اور ماجا اس کا دروازہ بجا دیتے۔ میں ماجے کے گھر کے دروازے کے قریب پہنچا اور دروازے پر دستک دی۔ کون؟ اندر سے اس کی بہن کی آواز سنائی تھی۔ اس کی ایک ہی بہن تھی، فوزیہ نام تھا اس کا، مگر آج تک اس کا مجھ سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ اب بھی اس کی آواز ہی سنائی دی تھی۔ دوست کی بہن تھی، اس لیے میں نے پہلے اسے سلام کیا، پھر ماجد کا پوچھا، آپ کون؟ اس کی مترنم سی آواز دوبارہ ابھری، میں اس کا دوست سہراب ہوں۔ میں نے اپنا نام بتایا۔ 1 منٹ، میں بھیا کو بتاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ دروازہ بند ہی تھا، وہ اندر سے بول رہی تھی، جی سنیے۔ ذرا دیر بعد ہی اس کی دوبارہ آواز سنائی تھی، آپ موجود ہیں دروازے پر؟ جی میں کھڑا ہوں، میں نے فوراً جواب میں کہا۔ تو آپ کو اندر بلا رہے ہیں، کہتے ہوئے فوزیہ نے دروازہ کھول دیا۔ اندر بلا رہے ہیں؟ کیوں؟ میں نے قدرے گڑبڑاتے ہوئے پوچھا۔ وہ دروازہ کھول چکی تھی مگر ابھی ٹاٹ کے پیچھے ہی تھی، بولی، ان کی آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ آپ کو اندر ہی بلا رہے ہیں۔ اس نے کہا۔ میں کچھ دیر پریشان سا ہو گیا، پھر ٹاٹ اٹھا کر دروازے کے سامنے اور بالکل قریب آ گیا تاکہ وہ مجھے دیکھ کر راستہ دینے کے لیے ذرا پیچھے ہٹ جائے۔ تب ہی اس کی مجھے جھلک نظر آ گئی، بس ایک جھلک ہی میں، جیسے میں اپنی پلک چھپکنا ہی بھول گیا تھا۔ سروقت گلابی مائل گوری رنگت، یوں کھلتی ہوئی جیسے تازہ گلاب مہک رہا ہو۔ نک سک سے خاصی پرکشش اور آنکھیں تو جیسے جادو بھری محسوس ہوئی۔ چہرہ اس کا کتابی تھا۔ اس نے سستی لان کا مگر صاف ستھرا پرنٹڈ شلوار سوٹ
और इसी रंग का दुपट्टा सर पे ले रखा था। गुर्बत की पोट में एक जवान और सेहतमंद हुस्न की यूं भी अपनी ही कशिश होती है, वो भी ऐसी ही थी। चंद सानिये के लिए हम दोनों की आंखें भी चार हुईं और फिर जैसे बिजली चमकी। मेरे दिल का कोई सोया हुआ तार यकदम जाग कर जलतरंग सा बजा गया। इसकी सतवां नाक और उसके नीचे अंगारों की तरह दहकते होंठों पर मैंने एक लम्हे के लिए मुस्कान ही सी उमड़ते देखी थी। तभी उसने मुझे रास्ता दिया और होले से हाथ के इशारे से कहा भी इस तरफ, और मैं उसी तरफ बढ़ गया। सामने मुख्तसर सहन था और वहां एक अधेड़ उम्र खातून जो खासी फरबा माइल थी, चारपाई पर बड़ी सी परात लिए बैठी चावल चुन रही थी। वो उसकी माँ थी। माजा अक्सर उसके बारे में बताया करता था कि उसे गैंठिया का मर्ज लाहक है। वो बड़ी मुश्किलों से ही उठ बैठ और चल फिर सकती थी। उसने एक नजर उठाकर मेरी तरफ देखा तो मैंने जरा सर झुकाकर उसे सलाम किया। उसने जैसे सुना न देखा और दोबारा परात की तरफ मुतवज्जा हो गई। मैं उसकी चारपाई के पास से गुजरकर अंदर कोठड़ी नुमा कमरे में आ गया। पीली रोशनी का बल्ब अंदर रोशन था और बिखरे से बिस्तर वाली चारपाई पर माजिद लेटा हुआ था। मुझे देखकर उठ बैठा। चारपाई के सिवा और कोई बैठने की जगह नहीं थी, इसलिए मैं उसकी पायंती बैठ गया। कमरे में आने के बावजूद मेरा ध्यान लाशौरी तौर पर अक्कम में दरवाजे की तरफ ही रहा कि शायद फौजिया भी आती हो, लेकिन वो नहीं आई। खैरियत तो है? क्या हुआ तेरी तबीयत को? मैंने मुस्कुराकर माजे से पूछा। कुछ नहीं यार, बुखार हो गया था, सर भी दर्द कर रहा है, उसने कसल मंदी से कहा। अच्छा, तो इसका मतलब है आज तू नहीं जा सकता? दिल तो कर रहा है, मगर ये अम्मा और बहन है ना, मेरे साथ तुझे भी डांट देगी। वो हंस कर बोला। मेरा जी चाहा कि मुझे भी डांट पड़ जाए, उसकी माँ से नहीं बल्कि उसकी बहन फौजिया से। यार तेरे बगैर मजा नहीं आएगा, मैंने कहा। जानता है ना तू सलीम और राजू को, वो मुझे अकेला आता देखकर वापस लौटा देंगे कि जाकर तुझे साथ लेकर ही आऊं। वो सोच में पड़ गया। मैंने दोबारा कहा तो बुखार की 2 गोलियां खा लेना। वो इसने खा ली हैं और मेहरबानी करके आप इसे बाहर जाने का मत कहें। अचानक वही रस घोलती मुतरन्नम आवाज मेरे कानों से टकराई। मैंने ही नहीं, माजे ने भी चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा था। वहां फौजिया को खड़े पाकर मेरा दिल अजीब तरह धड़कने लगा। वो मेरी तरफ ही घूरने के अंदाज में देख रही थी। मैं झींप कर मुस्कुराया और जब बोला तो आप ही आप मेरा लहजा ताबेदाराना हो गया। जी अच्छा, नहीं कहता। क्यों इस बेचारे को डांट रही हो? माजा अपनी बहन से बोला। मेरा खुद भी दिल कर रहा है बाहर जाने को, कई घंटों से बिस्तर पर पड़ा हूं। मैं डांट नहीं रही हूं इसे, फौजिया ने कहा। इसका मुझे इसे कहना भी अच्छा लगा। मैं जल्दी से बोला, कोई बात नहीं यार, ये ठीक कह रही है। अच्छा तू आराम कर, मैं चलता हूँ। मैं माजे से ये कहता हुआ उठ खड़ा हुआ। माजा भी चुप रहा। मैं दरवाजे की जानिब घूमा। फौजिया अभी तक वहीं खड़ी थी और इस बार बहुत करीब से हमारी आंखें चार हुईं। इसके खूबसूरत लबों पर फिर वही मुस्कान उभरी और वो हट गई। मैं कमरे से बाहर आ गया। सहन में माजे की माँ चारपाई पर नजर नहीं आई। मैं दनिस्ता छोटे कदम उठाता दरवाजे तक पहुंचा और रुका। दिल में ख्वाहिश उभरती रही कि वो भी पीछे आ रही हो। अचानक मेरे अंदर जलतरंग से बज उठे जब मुझे अपने पीछे से उसकी रसीली आवाज सुनाई थी। सुनो। जी। मैं भी फौरन उसकी तरफ पलटा। उसकी मेरी जानिब तकती आंखें बहुत मोटी और गहरी स्या थी, जैसे वो बुला रही हूं कि आओ और इनकी तीरगी में डूब जाओ। इसके अकब में सहन वीरान था। वहां शाम की मुलगजाहट उतरी हुई थी। तुम सोहराब हो ना? उसने कहा। पूछने का अंदाज भी उसका दिल रुबा सा था। मेरे अंदर फुलझड़ियां सी छूट रही थी। जी चाहा उससे कहूं सोहराब ही हूं, मैं शराब हरगिज नहीं, मगर कह नहीं सका। सादा सा जवाब दिया। हाँ, मैंने तुम्हें अक्सर दरवाजे पर देखा है। माजिद भाई तुम्हारे बारे में बताते हैं, तुम भी उनके साथ काम करते हो ना? वो बोली। काश वो बोलती रहती। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट तारी रही और बोला, हाँ लेकिन मैं आज तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। और हिम्मत और हौसला अफजाई पर दिल बेकरार को भी फिसलने का मौका मिल रहा था और गिरने का भी। खुद मैं बचाना भी नहीं चाहता था, न दिल को गिरने से न फिसलने से। वो एकदम बोली, एक बात पूछूं? उसने निगाह भर के मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। पूछो। इस बार वो अपना निचला होंठ अपने मोतियों जैसे दांतों की बालाई सतह तले दबाते हुए बोली। माजिद भाई की ही नहीं बल्कि तुम्हारी हालत भी बहुत सुधरी हुई नजर आने लगी है। भाई तो यही बताता है कि उसकी तरक्की हो गई है। क्या वाकई ऐसा ही है या कुछ और चक्कर है? मेरे अंदर औस पड़ने लगी। मैं तो समझा था कि मामला राजो न्याज की तरफ जाने लगा था, मगर यहाँ तो मामला ही कुछ और निकला। मुझे ऐसा ही लगा जैसे फौजिया नहीं राहिला मुझसे पूछ रही हो, क्योंकि इसी किस्म के सवालात वो भी पूछ रही थी मुझसे। लेकिन फौजिया की बात और थी। अगरचे यहाँ फिर मुझे गुर्बत का ताना सा महसूस भी हुआ था, ताहम बोला, वो ठीक कह रहा है, हमारी तरक्की हो गई है। अच्छा
تم کہتے ہو تو سچی ہوگی بات، اس نے کہا اور چند قدم آگے میرے قریب بڑھی۔ میرا تیزی سے دھڑکتا دل جیسے اب رک رک کر دھڑکتا محسوس ہونے لگا تھا۔ میں اس کے قریب آنے کا مطلب کچھ اور ہی سمجھا، لیکن شکر تھا کہ اگلے ہی لمحے مجھے اندازہ ہو گیا اور میں پلٹ کر دروازے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑا آگے جا کر دل نے بے اختیار پلٹ کر دیکھنے پر مجبور کیا تو چلتے چلتے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا تو دروازے پر کسی کو یکدم اندر ہوتے دیکھا۔ صاف لگا کہ کوئی مجھے بھی باہر نکل کر جاتا دیکھتا رہا تھا۔ پھر میری گردن مڑتے دیکھ کر ایک دم اندر ہو گیا تھا۔ وہ فوزیہ کی تھی۔ مجھے اس کا یہ کہنا، اچھا تم کہتی ہو تو سچی ہوگی بات، میرے اندر نئی امنگیں اور ترنگیں جگا گیا تھا۔ گویا وہ مجھ پر اعتبار کر رہی تھی۔ بھائی سے زیادہ میری بات کا اسے یقین تھا۔ وہ مجھے بھروسے کا مان دے رہی تھی۔ تب ہی میں نے خود سے سوال کیا کہ کیا میں نے اس سے کوئی جھوٹ بولا تھا؟ شاید نہیں۔ ہم جس انداز میں فیکٹری کی نوکری کر رہے تھے وہ ایک طرح سے ترقی ہی کے زمرے میں آتی ہوگی۔ یہ میری خود ساختہ تعویل تھی۔ ممکن تھا حقیقت کچھ اور ہو، لیکن ہم بھلا اس سے کب واقف تھے؟ غرض یہ کہ وہ ساری شام اور رات فوزیہ کے تصورات کو بار بار کشید کرتے ہوئے ہی گزر گئی۔ سلیم اور راجو کے ساتھ بھی تفریح کرتے وہ لطف نہیں آیا جو آیا کرتا تھا۔ فوزیہ کے خیال، اس کے تصور حسن و جمال نے میرے اندر ایسی نئی دنیا بنا دی تھی کہ کسی اور طرف میرا خیال ہی نہ جاتا تھا۔ فوزیہ سے اس دن ہونے والی قریب کی ملاقات کے بعد سے تو پھر جیسے میرا اندر ہی بدل کر رہ گیا تھا۔ یوں میں بے چینی سے اگلے دن کی شام کا منتظر رہا۔ جی میں ایک ندامت بھرا سا خیال بھی ابھرا کہ میں اپنے ہی دوست کی بہن پر عاشق ہونے لگا تھا، لیکن پھر یہ سوچ کر اپنے ضمیر کو تسلی دینی چاہی کہ میں کون سا بری نیت رکھے ہوئے ہوں یا فوزیہ کو بہکا کر کہیں بھگا لے جانا چاہتا ہوں۔ اس روز تو میری کیفیات ہی اور تھی۔ گھر پہنچتے ہی میں بڑے خوشگوار موڈ میں رہا۔ یوں ہی کبھی سیٹیاں بجانے لگتا تو کبھی لگتا گنگنانے۔ حسب معمول شام کی تیاری میں بھی میں نے آج خاص اہتمام کیا۔ مارکیٹ چوک سے میں نے نئی پینٹ شرٹ خریدی، شوز بھی چمکتے دمکتے لیے۔ اماں اور راحیلہ کے لیے بھی میں کچھ نہ کچھ لے ہی لیا کرتا تھا، لیکن اس روز صرف میں نے اپنے لیے پینٹ شرٹ کی شاپنگ کی۔ یوں تو میرے کپڑے وغیرہ راحیلہ ہی دھوتی اور استری کرتی تھی، اس روز میں خود ہی استری کرنے لگا۔ غسل میں کر چکا تھا۔ آج میرا پھر ماجے کے گھر جانے کا ارادہ تھا۔ ایک چور سا خیال دل میں آیا بھی کہ کیا خبر ماجے کی طبیعت ٹھیک ہو گئی ہو اور وہ خود ہی گھر سے باہر نکل آئے، مجھے اندر بلانے کی نوبت بھی نہ آ سکے۔ اپنے اس خیال پر مجھے شرمندگی بھی ہوئی کہ میں اپنے دوست کی صحت یابی کا خواہاں نہیں تھا۔ میں نے اپنی سوچ کو جھٹک دیا، پھر گنگناتے ہوئے باہر نکلنے کی تیاری میں جت گیا۔ راحیلہ یہ سب نہ جانے کب سے بھانپتی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، پھر وہ میرے سامنے آ گئی۔ کیا بات ہے، آج کچھ زیادہ ہی شوخر نہیں بن رہے ہو؟ مجھے اس کا یوں بھانپتے رہنا، شکوک و شبہات والے انداز میں سوالات کرنا اب زہر لگا کرتا تھا۔ تڑک کر بولا، تمہیں اس سے کیا، اپنے کام سے کام رکھو، جاؤ میرے کمرے سے، یہ کمرہ ہم دونوں کا ہے، وہ معنی خیز لہجے میں بولی۔ مجھے نہایت برا لگا۔ میں اس کی جانب غصے سے مڑ کر بولا، صرف اس صورت میں تھا جب ہم دونوں بہن بھائی تھے، مگر اب شکر ہے تم نے یہ تو مان لیا کہ ہم بہن بھائی نہیں ہیں۔ اس نے پھر چوٹ کی، اب میں تمہیں مار بیٹھوں گا۔ پھر وہی موضوع، میں نے ضد چھو کر کہا، آؤ مارو، نکالو اپنا غصہ مجھ پر، آؤ نا، راحیلہ نے مخمور سے لہجے میں کہا۔ میں اس کی دلیری پر دنگ رہ گیا۔ وہ دن بدن بہادر ہوتی جا رہی تھی۔ میری کوئی بات ڈانٹ پھٹکار کو خاطر ہی میں نہ لاتی۔ ایک نامعلوم سا ڈر جو میرے اندر اس کی متنازع ذات کے سبب بیٹھا رہتا تھا، اس تلے میں خود کو کبھی بے بس سا بھی محسوس کرنے لگتا تھا۔ میں غصے سے پاؤں پٹکتا ہوا باہر نکل گیا۔ راستے میں فوزیہ کے خیال کی جگہ راحیلہ کی پریشانی نے لے لی۔ پھر ماجے کے گھر تک پہنچتے پہنچتے میں نے اس کا حل بھی ڈھونڈ نکالا۔ ایک فیصلہ کیا کہ اس بارے میں اب ماں سے سنجیدگی سے بات کروں گا کہ وہ اب راحیلہ کے ہاتھ پیلے کرتے۔ اب میں کچھ مطمئن سا ہو گیا تھا۔ راحیلہ کو گھر سے باعزت نکالنے کی میں نے ترکیب نکال لی تھی۔ اس کا پریشان کن خیال ذہن سے نکلا تو ماجے کے گھر کے دروازے پر میرا دل ایک بار پھر بے طرح دھڑکنے لگا۔ فوزیہ کا تصور پھر جاگزیں ہو گیا۔ اسی طرح دھڑکتے دل سے میں نے دروازے پر دستک دے ڈالی۔ اندر سے کسی کے قدموں کی آواز ابھری اور میرا اپنے دل کی دھڑکنوں پر قابو پانا دشوار ہونے لگا۔ کبھی فوزیہ کی آواز آئی کہ آئی، مگر ایسا نہیں ہوا، اس لیے کہ اس نے دروازہ کھول کر خود ہی اپنی جھلک دکھا دی۔ میں جیسے سانس لینا بھول گیا تھا، یک ٹک اسے دیکھتا رہا۔ میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی، شکر ہے آ گئے، اندر جائیں جلدی۔ وہ جلد کے سے انداز میں یہ سب کہتی مجھے اندر آنے کا راستہ دے کر ایک طرف کو ہٹ گئی۔ میں حیران و پریشان اندر داخل ہوا۔ خیریت تو ہے؟ ماجد کیسا ہے؟ میں نے اندر آ کر پوچھا۔ اس کی طبیعت اور بگڑ گئی ہے،
گھر میں کوئی بھی نہیں جو اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا۔ پریشانی میں میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ تم اسے ڈاکٹر قیوم کی ڈسپینسری لے جاؤ، اس نے ملتجیانہ انداز میں مجھ سے کہا، اور میں فوراً کوٹڑی کی جانب لپکا۔ ڈاکٹر قیوم محلے کا ہی مشہور اور پرانا ڈاکٹر تھا۔ آس پاس کے محلوں سے بھی مریض اس کے پاس علاج کرانے آتے تھے۔ ماجد تیز بخار میں پھنک رہا تھا، اسے سردی بھی لگ رہی تھی، حالانکہ موسم گرم تھا۔ اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ ڈاکٹر کی ڈسپینسری تک جا سکتا۔ فوزیہ اپنے بھائی کی حالت پر خاصی تشویش زدہ نظر آ رہی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ میں ڈاکٹر قیوم کو ادھر ہی لے آتا ہوں، وہ جب تک اسے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھے۔ اسے یہ ہدایت دے کر میں ڈاکٹر قیوم کی ڈسپینسری کی جانب دوڑ پڑا جو محلے ہی میں تھی۔ ڈاکٹر قیوم کلینک ہی میں موجود تھا۔ اس کی عادت اچھی تھی، وہ ایمرجنسی کا سن کر فوراً چل پڑتا تھا۔ اسی اخلاق کے سبب بھی لوگوں میں وہ پسندیدہ تھا۔ قصہ مختصر کہ وہ میرے ساتھ چل پڑا۔ میں نے اس کا کالے رنگ کا میڈیکل باکس سنبھال لیا۔ ہم گھر پہنچے، اس نے ماجد کا تفصیلی معائنہ کیا، ایک دو اپنے پاس سے انجیکشن لگائے، کچھ دوائیاں دیں، چند ایک باہر کی دوائیوں کا نسخہ تجویز کر کے دیا، اور پھر میں اسے ڈسپینسری تک چھوڑ کر آیا۔ اس نے تسلی دی، گھبرانے کی بات نہیں ہے، اسے ملیریا ہو گیا ہے، میں نے ٹیکہ لگا دیا ہے، کل تک ٹھیک ہو جائے گا، باقی دوائیاں پابندی سے کچھ دنوں تک لیتا رہے، وغیرہ وغیرہ۔ واپسی میں دوائیاں میڈیکل اسٹور سے خریدتا ہوا ڈاکٹر کی فیس دیتا دوبارہ ماجد کے گھر پہنچ گیا۔ اس کی حالت قدرے بہتر تھی، وہ سو رہا تھا۔ میں نے دوائیاں فوزیہ کو تھما دی، اس نے میرا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ اس کی ضرورت نہیں، ماجد میرا دوست ہے، اور پھر محلے داری بھی کوئی چیز ہوتی ہے، میں نے اس سے کہا۔ پھر پوچھا، اماں کدھر گئی ہیں؟ انہیں تو گینٹیا ہے نا؟ ہاں، مگر وہ جھولے والی ایک مائی آتی ہے نا، نہ جانے کیا ٹوٹ کے بتاتی ہے اماں کو، وہ جواب میں بولی۔ اپنے ساتھ ہفتے میں ایک بار لے جاتی ہے اماں کو، جھولے میں ڈال کر آنے ہی والی ہوگی۔ میں نے سوچا اس وقت فوزیہ اکیلی ہی ہے، میرا دل جانے کو نہیں بلکہ اس سے ڈھیر ساری باتیں کرنے کو چاہا۔ اسی بہانے میں نے ماجد کے بارے میں دوبارہ اسے ہدایات دیں۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی رہی اور شکریہ بھی کرتی رہی۔ ناچار مجھے لوٹنا ہی پڑا۔ سلیم اور راجو کے پاس آ کر میں نے ساری بات بتا دی۔ وہ بھی ماجد کے گھر جانے اور اس کی خیر خیریت پوچھنے کے لیے بے چین ہو گئے۔ ابھی وہ بہتر ہے، آرام کر رہا ہے، رات بھی کافی ہو گئی ہے، کل دن میں ملنے کے، میں نے ان سے کہا۔ کچھ دیر بعد ہی ماجد کی طبیعت سنبھل گئی اور ماجد کے گھر کے اندر جانے کا جواز تو ختم ہوا، لیکن گھر تک جانے کا بہانہ موجود تھا۔ اس روز سلیم نے ہم سے کہا تھا کہ آج وہ ہم سے خاص بات کرے گا۔ میں تیار ہو کر گھر سے نکلا اور بجھے بجھے دل سے ماجد کے گھر کی جانب چل پڑا۔ دروازے پر پہنچ کر دستک دی، حسب توقع فوزیہ کے بجائے وہ خود ہی نکل آیا۔ میں اسے دیکھ کر زبردستی مسکرایا اور ہم چل پڑے۔ میں یہی سوچتا رہا فوزیہ دروازے پر کیوں نہیں آئی تھی، وہ بہانے سے آ تو سکتی تھی۔ میں نے خود کو تسلی دی، اتنی جلدی دل چھوٹا نہیں کرتے، وہ ماجد کی بہن ہے، اسے کوئی ایسا موقع کب ملا ہوگا، اب نہیں تو اگلی بار سے ہی، جاتا تو روز ہی ہوں میں ماجد کو لینے اس کے گھر، کبھی تو ہو سکتا ہے وہ موقع نکال کر دروازے پر اپنی جھلک دکھا جائے۔ ہم تینوں ماما خان کے چھت پر چائے خانے میں جا بیٹھے۔ سلیم نے دودھ پتی کڑک چائے کا آرڈر دیا۔ اس کے بعد سلیم نے اپنی جیب سے 3 بڑے کاغذ نکالے اور ہمیں دیے۔ ابے یہ کیا ہے؟ راجو بولا۔